والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ حالت صوم اور روزے میں مسواک کرنا یہ بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ مسواک کی جگہ پہ اگر پیسٹ یا برش کیا جائے روزے کی حالت میں تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جو برش یا پیسٹ ہے یہ مسواک کا کچھ نہ کچھ متبادل تو ہے، لیکن پوری طرح متبادل نہیں ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ حدیث کے مطابق جو مسواک ہے یہ پورے منہ کی طہارت اور صفائی کا ذریعہ ہے، جبکہ برش پیسٹ یہ چیزیں دانتوں کو صاف تو کرتی ہیں لیکن اس طرح صفائی اور طہارت ان سے حاصل نہیں ہوتی جس طرح مسواک سے حاصل ہوتی ہے۔ البتہ روزے کی حالت میں جیسے مسواک کی جا سکتی ہے ویسے برش اور پیسٹ یہ بھی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، ایک چیز کا خیال رکھا جائے گا مسواک کرتے ہوئے بھی برش کرتے ہوئے بھی کہ جو مواد ہے اس کو اپنے حلق سے نیچے نہ اتارا جائے بلکہ باہر تھوکا جائے، باہر پھینکا جائے۔ سر کا مسح، کانوں کا مسح کرنے کے بعد قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جہاں پہ وضو کا حکم دے رہے ہیں وہیں پہ یہ بھی بتا رہے ہیں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اس کے بعد اپنے قدموں کو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ تو پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئے جائیں گے اور اسی طرح جیسے ہاتھ دھوتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کیا تھا، خلال کا مطلب ان کی جڑوں کو تر کیا تھا، گیلا کیا تھا، اسی طرح پاؤں دھوتے ہوئے بھی پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی کیا جائے گا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حوالے سے سنت یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ جو بایاں ہاتھ ہے اس کی جو چھوٹی انگلی ہے، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا جائے، یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ پاؤں دھو لینے کے بعد ایک اور سنت، ایک اور چیز جس کو اپنانا چاہیے، اور وہ کیا ہے، جب وضو مکمل ہو گیا تو اس کے بعد کچھ پانی اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا کپڑے کا وہ حصہ جو انسان کی شرمگاہ پہ ہے اس کے اوپر تھوڑا پانی چھڑک لیا جائے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، ایسا کرنا سنت کیوں ہے؟ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص نے آ کے اپنا مسئلہ پیش کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز کی حالت میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جیسے کوئی پیشاب کے قطرے خارج ہوئے ہیں، تو اب اس وسوسے کا کیا کیا جائے؟ تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب تم وضو کرو تو وضو کرنے کے بعد تھوڑا پانی لے کے اپنے کپڑے کے اس حصے پہ چھڑک لو جو شرمگاہ پہ ہے، اس سے کیا ہوگا، وہ کپڑا تر ہو جائے گا، گیلا ہو جائے گا۔ پھر جب آپ نماز پڑھیں گے تو شیطان کو یہ وسوسہ ڈالنے کی نوبت نہیں آئے گی کہ آپ کو یہ وسوسہ ڈالے، ذہن میں خیال ڈالے کہ پیشاب کے قطرے خارج ہو گئے ہیں، کیونکہ کپڑا پہلے سے تر ہے، اس کو پھر وسوسہ ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم یا آپ کی یہ سنت اور ساتھ اس کی لاجک اور اس کی وضاحت بھی آپ کی حدیث میں کی گئی ہے۔ اچھا، ایک شخص وہ ہوتا ہے جس کو مسئلہ یا بیماری ہوتی ہے، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے بوڑھے افراد کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پیشاب کرنے کے بعد، قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد بھی چلتے پھرتے ہوئے ان کے پیشاب کے قطرے کچھ نہ کچھ خارج ہوتے ہیں۔ یہ ان کا حکم نہیں ہے۔ ان کے لیے حکم کیا ہے؟ ان کا حکم یہ ہے کہ وہ شرعی اعتبار سے وضو کرنے کے بعد نماز ادا کریں گے اور اپنے ایک وضو کے ساتھ ایک نماز پڑھیں گے۔ جب نماز مکمل کر لیں گے اور پھر دوسری نماز جب وہ پڑھنا چاہتے ہیں تو نیا وضو کریں گے۔ یعنی عام طور پہ ایک تندرست آدمی، صحیح سالم آدمی ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن جس شخص کو کوئی ایسا پرابلم ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو بیماری ہے کہ اس کے پیشاب کے قطرے خارج ہوتے ہیں، تو شرعی اعتبار سے وہ ایک وضو کے ساتھ ایک نماز پڑھے گا۔ ہاں، جب ایک وضو کے ساتھ وہ ایک نماز پڑھ رہا ہے، چونکہ وہ معذور ہے، مجبور ہے، شرعی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے اب اس پہ یہ پابندی عائد نہیں کی
کہ اب اس کے پیشاب کے قطرے خارج ہونے سے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ہاں اس ایک وضو کے ساتھ وہ ایک نماز اپنی پڑھ سکتا ہے۔ اس کی مجبوری اور معذوری کی وجہ سے شریعت اس کو یہ رخصت دے رہی ہے، یہ اجازت دے رہی ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کے قطرات خارج ہو رہے ہیں اس کا وضو قائم ہے اس کی ایک نماز کے لیے، کیونکہ یہ مجبور ہے اور معذور ہے۔ تو اس طرح وضو مکمل ہوا۔ وضو کرنے کے بعد کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اذکار بتائے۔ اچھا، کچھ احباب وضو کرتے ہوئے ہر عضو پہ الگ ذکر کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دوران وضو ہر وضو پہ الگ ذکر کرنا، ہر عضو پہ الگ دعا پڑھنا، یہ تو بالکل ثابت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی کسی حدیث میں کوئی ایسی وضاحت موجود نہیں ہے کہ کوئی مخصوص ذکر یا کوئی وظیفہ یا کوئی دعا ہر عضو پہ اور وضو کرتے ہوئے پڑھی جائے۔ البتہ جب وضو کر لیا جائے تو اس وقت نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جس شخص نے اچھا وضو کیا، مطلب اس سنت کے مطابق وضو کیا، اس کے بعد یہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ، یہ توحید، یہ شہادت جس بندے نے وضو کرنے کے بعد دی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ اچھا، یہ دعا پڑھتے ہوئے کچھ لوگ اپنا چہرہ اوپر اٹھا لیتے ہیں، کچھ لوگوں کی شہادت کی انگلی اوپر اٹھ جاتی ہے۔ چہرہ اوپر اٹھانا یا انگلی اوپر اٹھانا یہ رسول اللہ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ جس حدیث میں یا جس دین میں یہ بتایا گیا ہے کہ وضو کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اس میں یہ بالکل نہیں بتایا گیا کہ اپنی انگلی اٹھانی ہے یا اپنی نظر اٹھانی ہے۔ یہ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں ایجاد کر لی ہیں۔ اس کے بعد وضو کے بعد یہ دعا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، جو دعا آپ کفارہ مجلس کے طور پہ پڑھتے ہیں جب کسی مجلس سے اٹھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ دعا پڑھنا یہ بھی وضو کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اچھا، وضو سے متعلق 2-3 باتیں مزید سمجھ لیں کہ جو اعضائے وضو ہیں جن کو دھویا جاتا ہے، تمام اعضاء کو ایک دفعہ دھو لیں، 2 دفعہ دھو لیں، 3 دفعہ دھو لیں۔ 3 دفعہ سے زیادہ جس نے دھویا، حدیث کے الفاظ ہیں فقد ظلم وتعدى وعصى، اس نے غلط کام کیا، اس نے ظلم کیا، اس نے زیادتی کی، شرعی اعتبار سے وہ گنہگار ہے جس نے 3 سے زیادہ مرتبہ دھویا۔ البتہ 1، 2، 3، اور یہ بھی درست ہے کہ کچھ اعضائے وضو کو 1 دفعہ دھو لیا جائے، کچھ کو 2 دفعہ دھو لیا جائے، کچھ کو 3 دفعہ، جہاں انسان ضرورت 3 دفعہ کی سمجھے وہ، یعنی آپس میں یہ ڈفرینس بھی ہو سکتا ہے، فرق بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس میں شرعی اعتبار سے کوئی کباہت نہیں ہے۔ ہر عضو کو مل کے دھونا چاہیے، اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، اور پھر پورے وضو کے اندر جو ترتیب ہے اس کا لحاظ اور خیال رکھا جائے گا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی ترتیب وضو کے اندر یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بس اعضائے وضو دھلنے چاہیے، اور جو اللہ رب العالمین نے جگہ مقرر کی ہے یا نبی الاسلام نے کی ہے بس وہ دھل جائیں، ترتیب ضروری نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس ایک شخص اسلام قبول کرتے ہیں، ابو جبیر الکندی، اور اس کے بعد آپ نے ان کو کہا کہ وضو کرو، تو انہوں نے اپنے وضو کے آغاز چہرہ دھونے سے کیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اس سے منع فرمایا اور کہا کہ اپنے وضو کا آغاز چہرہ دھونے سے مت کرو، کیونکہ یہ جو طریقہ ہے یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جو طریقہ دیا ہے اس میں آغاز اپنے وضو کا ہاتھوں کو دھونے سے ہوتا ہے، اور وہ ساری چیزیں فالو کی جائیں گی اس طریقہ کار میں جو رسول اللہ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اعضائے وضو میں سے اگر کوئی بھی جگہ خشک رہ گئی، یہ بڑی اہم بات ہے، اگر کوئی بھی جگہ اعضائے وضو میں سے خشک رہ گئی، چاہے ایک ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی ہو، چاہے بالکل تھوڑی جگہ خشک رہ گئی ہو، اور انسان نے اسی طرح نماز پڑھ لی، نہ اس کا وضو ہوا ہے نہ اس کی نماز ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا تھا، اس کی بالکل تھوڑی سی جگہ خشک تھی اور اس نے نماز پڑھی تھی، تو انہوں نے اس کو کہا تھا کہ تو اپنی نماز بھی دہرائے گا اور اپنا وضو بھی دہرائے گا۔ ہاں، البتہ آپ وضو کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے چہرہ دھویا، ابھی آپ اپنے بازوؤں کی طرف نہیں گئے، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میرے چہرے میں کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے، اس کو آپ تر کر لیتے ہیں اور پھر اگلے عضو کو دھونا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ کار ٹھیک ہے۔ بلکہ بعض فقہا نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر وضو کرتے ہوئے دوران وضو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ پاؤں دھو رہے تھے اور آپ کو پتہ چلا کہ میری کونی خشک رہ گئی ہے، تو آپ اس کو دھو لیتے ہیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے وضو مکمل کر لیا ہے اور کرنے کے بعد اب آپ آگے نماز پڑھنے کے لیے اور اب آپ کو پتہ چلتا ہے، تو شرعی اعتبار سے آپ کو وضو دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ شریعت نے ایک اور رخصت ہمیں دی ہے، اجازت ہمیں دی ہے، وہ کیا ہے کہ اگر سر پہ کسی نے پگڑی پہنی ہے یا پاؤں میں کسی نے موزے پہنے ہیں یا جرابیں پہنی ہیں تو وہ ان پہ مسح کر سکتا ہے۔ اچھا، جرابوں پہ، موزوں پہ مسح کرنے کے حوالے سے
شریعت نے کچھ مزید شرائط بھی عائد کی ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ ان موزوں پہ، ان جرابوں پہ مسح ہو سکتا ہے جن کو آپ نے وضو کر کے پہنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد جب آپ نے پہن لیا اور آپ مقیم ہیں، اپنے علاقے میں رہنے والے ہیں، اپنے علاقے میں ٹھہرنے والے ہیں، تو ایک دن ایک رات تک ان پہ مسح کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ مسافر ہیں تو ایک دفعہ وضو کر کے جو موزے وغیرہ آپ نے پہنے ان پہ 3 دن اور 3 راتوں تک مسح کیا جا سکتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے مسح کا آغاز کہاں سے ہوگا، یعنی مدت جو ایک دن ایک رات کی ہے وہ شروع کہاں سے ہوگی؟ کچھ لوگ ایسے یہ سمجھتے ہیں کہ جب جرابیں پہنی ہیں اس وقت سے لے کے اگلے دن، جس وقت جرابیں پہنی تھی اگلے دن تک ان پہ مسح کر سکتے ہیں۔ صحیح بات اس میں یہ ہے کہ حدیث میں لفظ ہیں ایک دن ایک رات تک مسح کر سکتا ہے، یہ لفظ بڑے اہم ہے، ایک دن ایک رات تک مسح کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے صبح آفس جاتے ہوئے، اپنے کام پہ جاتے ہوئے 6 بجے 7 بجے وضو کیا اور جرابیں یا موزے پہن لیے اور اس کو مسح کرنے کی نوبت پیش آئی دوپہر کو ظہر کے وقت، تو اس کا پہلا مسئلہ مسح ظہر کے وقت تھا، اب وہ اگلے دن ظہر جس وقت اس نے مسح کیا تھا اس وقت تک ان موزوں پہ، ان جرابوں پہ مسح کر سکتا ہے۔ تو حدیث میں جو لفظ ہیں وہ ایک دن ایک رات تک مسح کرنے کے ہیں۔ تو جب جرابیں یا موزے پہنے ہیں اس وقت سے آپ اپنے ٹائم اور اپنی مدت کو شمار نہیں کریں گے، بلکہ جب ان پہ مسح شروع کریں گے اس وقت سے اپنے ٹائم کو شمار کریں گے۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی اشکال رہتا ہے کہ پتہ نہیں جرابوں پہ مسح ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایات منقول ہیں موزوں کے حوالے سے تو واضح ہیں، کلیئر ہیں، جو جرابوں پہ مسح ہے اس حوالے سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا تھا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم مسح کریں علی الاصائب والتساخین، اپنی پگڑیوں پہ اور اپنی تساخین پہ۔ تساخین عربی زبان کا لفظ ہے، ہر اس کپڑے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اپنے پاؤں کو ڈھانپا جاتا ہے، پاؤں کو کور کیا جاتا ہے اور وہ پاؤں کو گرمائش دیتا ہے۔ تو جراب یا موزہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو پاؤں کا کور ہے، جو پاؤں پہ پہنا جاتا ہے، پاؤں کا لباس ہے، اور اس کے ذریعے سے چاہے جراب باریک بھی ہو پاؤں کو گرمائش ملتی ہے، ہیٹ ملتی ہے۔ امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی، ان تمام سے مختصر القدوری کے اندر، ہدایہ کے اندر یہ موقف ان کی طرف منسوب ہے اور ان سے ثابت ہے کہ یہ سب جرابوں پر مسح کرنے کے قائل تھے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ خیال تھا، وہ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ ان جرابوں پہ مسح ہو سکتا ہے اذا کانا مجلدین او منعلین، جب وہ مجلدین ہو یا منعلین ہو۔ مجلدین منعلین کا مطلب ہوتا ہے ان کے اوپر چمڑا لگاؤ یا ان کے نیچے چمڑا لگاؤ، وہ اس چیز کے قائل تھے۔ لیکن ان کے جو 2 شاگرد تھے، امام ابو یوسف، قاضی ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی، وہ دونوں اس بات کے قائل تھے کہ جب جرابیں موٹی ہوں، وہ موٹی جرابوں پہ مسح کرنے کے قائل ہیں، تو ان پہ مسح ہو سکتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی آخری عمر میں جب بیمار ہوئے تو انہیں بھی اپنے جرابوں اور موزوں پہ مسح کرنے کی نوبت پیش آئی، تو اس وقت انہوں نے اپنے شاگردوں کے موقف کی طرف رجوع کیا، اور فقہ حنفی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے اور فقہ میں یہ بات ثابت ہے کہ جرابوں پہ مسح ہو سکتا ہے۔ ہاں وہ ایک چیز کہتے ہیں اذا کانا سخی نہیں، یہ جرابیں موٹی ہونی چاہیے، باریک پہ مسح کے فقہ حنفی قائل نہیں ہے۔ لیکن صحیح اس میں جو حدیث کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جراب ہے جس چیز سے پاؤں پورا کور ہوتا ہے، جو پاؤں کو گرمائش دیتی ہے، چاہے وہ باریک ہے یا موٹی ہے، اس پہ مسح ہو سکتا ہے۔ البتہ اگر کسی کا دل نہیں مانتا، وہ نہیں کرنا چاہتا تو وہ نہ کرے، شریعت اس کو کوئی پابند نہیں کرتی کہ مسح لازماً کرنا ہے، ایک رخصت ہے، جو اپنانا چاہتا ہے وہ اپنا لے، اور جو سمجھتا ہے کہ نہیں میں نے اتار کے وضو ہی کرنا ہے شرعی اعتبار سے، وہ وضو کر لے، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں وضو کرنے کے بعد جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور وضو ٹوٹنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ نے وضو کر لیا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ انتظار کر رہے ہیں نماز کا، چاہے آپ بیٹھ کے کر رہے ہیں یا کھڑے ہیں یا آپ نے رکعتیں پڑھ لی ہیں اس کے بعد آپ بیٹھ گئے ہیں، تو اس وقت اللہ رب العالمین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جو شخص بھی نماز کا انتظار کرنے والا ہے فلا یشبکن یدیہ، وہ اپنے ہاتھوں کو تشبیک نہ دے۔ تشبیک کیا ہوتا ہے؟ ہاتھوں کی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ایسے کر کے بیٹھ جاتے ہیں،
نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے اس بات سے کہ نماز کے انتظار میں ہے جب کوئی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے انتظار میں ہوتے ہو تو ایسے ہی ہے جیسے تم نماز میں ہو۔ تو جس طرح نماز کی حالت میں تشبیک منع ہے، تشبیک کا مطلب انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنا، اسی طرح جب تم نماز کے انتظار میں ہو اس وقت بھی نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر تشبیک جو ہے وہ منع ہے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دوسرے یا باہم انگلیوں میں ڈالنا، اس سے آپ نے روکا ہے، اس سے منع کیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بنیادی طور پہ بیسکلی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ 4 چیزیں ہیں، ان ڈیٹیل ان کو دیکھیں گے، کھول کے دیکھیں گے تو وہ زیادہ بھی بن سکتی ہیں۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سبیلین کا مطلب ہوتا ہے وہ 2 راستے جو اللہ رب العالمین نے نجاست کے نکلنے کے لیے انسان میں بنائے ہیں، پیشاب اور پخانے کے راستے، ان سے کسی بھی چیز کا خارج ہونا، پیشاب خارج ہو جائے، پخانہ خارج ہو جائے، خون خارج ہو جائے، ہوا کا خروج، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے وضو ختم ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے جس کے ذریعے سے وضو ختم ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق گہری نیند، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں جی، گہری نیند آ رہی کسی کو؟ تاکہ مثال بھی پیش کی جائے نا کہ یہ دیکھیں پریکٹیکلی کچھ احباب اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو میں اس کہہ رہا گہری نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک نیند وہ ہوتی ہے کہ جو اونگ ہوتی ہے، صرف جھونکا ہوتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور دوسری نیند وہ ہے جو گہری نیند ہے، اس سے وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ ٹیک لگا کے اگر نیند ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ٹیک لگائے بغیر ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صحیح بات یہ ہے کہ نیند، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بغیر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے اور بیٹھے ادھر ہوں گے لیکن ادھر خواب کہیں اور کے دیکھ رہے، بڑی گہری نیند ہوتی ہے ان کی کہ بغیر ٹیک لگائے بھی بڑا اچھا سو لیتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس نیند سے انسان کے ہوش و حواس ختم ہو جائیں، اس کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں بیٹھا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کیا سن رہا ہوں میں، کیا سمجھ رہا ہوں، کچھ نہیں پتا اس کو، ہاں وہ بیٹھا ہے اور وہ سویا ہوا ہے، اس سے وضو ختم ہو جائے گا۔ اور جس نیند سے ہوش و حواس قائم رہتے ہیں، انسان کو پتہ ہے وہ کہاں ہے، سن رہا ہے، کیا بات، سارا اس کو پتہ ہے، البتہ کچھ اونگ رہا ہے وہ، اس سے نیند ختم نہیں ہوتی۔ اور اس چیز کا فیصلہ ہر شخص اپنے بارے میں خود کر سکتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں کیا کرے گا فیصلہ؟ ہر شخص اپنے بارے میں خود جانتا ہے کہ مجھے جو نیند آئی، مجھے جو جھونکا آیا وہ کس طرح کا تھا۔ اگر تو وہ گہرا تھا، ہوش و حواس کو مختل کر دیا، ختم کر دیا اس نے، تو پھر وضو ختم ہو گیا۔ اور اگر ہوش و حواس اپنی جگہ پہ قائم تھے، صرف ایک جھونکا تھا، تو بھائی اس سے وضو قائم رہے گا۔ اکثر مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جب جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں نا تو اسپیشل ایک شیطان پیچھے لگا ہوتا ہے، ان کے سارے ہفتے کی نیند وہ جمعے کے اندر پوری کرتے ہیں، اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ اسی طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے اپنے ساتھ۔ نیند جس کے ذریعے سے ہوش و حواس انسان کے ختم ہو جائیں وہ وضو ختم کر دیتی ہے بھائی۔ اس کے بعد اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے وہ نماز کوئی نہیں ہوئی آپ کی، بلکہ الٹا گناہ ہے اس سے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر جانتے بوجھتے بغیر وضو کے بندہ نماز پڑھ لے تو بجائے ثواب کے یا فرض ادا ہونے کے گناہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر ایک شخص کو عذاب ہو رہا تھا۔ اب قبر کے معاملات، برزخ کے معاملات، یہ غیب سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی بات، کہا قبر میں ایک شخص کو عذاب ہو رہا تھا تو اس کو جو سزا دی گئی، جو اس کی سزا تجویز کی گئی، وہ سزا یہ تھی کہ اس کو 1000 کوڑا لگایا جائے گا، 1000 کوڑا۔ تو وہ اس نے ریکویسٹ کی، بار بار بات کی، تو بالآخر اس کا جو سزا تھی وہ 1 کوڑے کی رہ گئی، 1 کوڑے کی رہ گئی۔ اور جب 1 کوڑا اس کو لگا تو اس سے اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھی، 1 کوڑا لگنے سے۔ پوچھا گیا، اب جب آپ نے اس کے جرائم بیان فرمائے تو ان میں سے ایک یہ بھی جرم تھا کہ اس نے ایک نماز ایسی بھی پڑھی تھی جو بغیر وضو کی تھی، جان بوجھ کے۔ انسان کو پتہ نہیں چلا، وہ اس کے ساتھ کوئی ایسی غلطی ہو گئی، یاد نہیں رہا، یہ ایک الگ بات ہے، وہ بعد میں پھر اس نماز کو ریوائز کرے گا۔ لیکن جو جان بوجھ کے اس نے کیا ہے تو شرعی اعتبار سے جان بوجھ کے اگر ایسا کرے گا تو پھر تو وہ قابل مواخذہ جرم ہے، اس پہ سزا ہے۔ تیسری چیز جو وضو کو ختم کر دیتی ہے، وضو کو توڑ دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ بغیر کپڑے کی رکاوٹ کے شرمگاہ کو ہاتھ لگنا، اس سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ سوال اکثر پوچھتے ہیں کہ جی خواتین بچوں کو صاف کرتی ہیں، پیمپر چینج کرتی ہیں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انہوں نے وضو کیا ہوتا ہے تو کیا اس سے ان کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بچے کو صاف کرتے ہوئے، اس کو طاہر پاک صاف کرتے ہوئے اگر انہوں نے ان کا ہاتھ بچے کی شرمگاہ پہ لگ گیا ہے تو بھائی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر بغیر کپڑے کی رکاوٹ کے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو اس سے وضو ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ نے دینا جی، کسی کے پاس اس کا جواب ہے تو دیں۔
یہ سب نجاست اور وہم پیدا ہو جاتا ہے. جی اور جی ادھر 70. اچھا عموماً یہی سمجھا جاتا ہے جو بات نوید بھائی نے کی ہے کہ نجاست اور گندی جگہ ہے تو بھئی یہاں ہاتھ لگ گیا تو تری ہاتھ نجس ہو گئے. نہیں، اگر شرمگاہ والا حصہ اور یہ گندی ہے یا کوئی نجس جگہ ہیں تو کپڑے تو ہمارے پھر پلید ہیں، ہم تو پھر پاک ہوتے ہی نہیں ہیں. ذہن میں یہی بات لوگوں کے آتی ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی نجس جگہ ہے. نہیں، نجس جگہ نہیں ہے. جب آپ نے نجاست صاف کر دی، استنجا کر لیا، اپنے آپ کو صاف کر لیا تو اب آپ پاک ہیں، پورا جسم پاک ہے. رہا یہ مسئلہ کہ وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے تو بزرگوں نے بالکل صحیح بات فرمائی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے. بس اس سے آگے یہاں پہ کچھ نہیں ہے. اور بات یہی بات ہے یہاں پہ کہ ہم ہر چیز کی حکمت اور اس کی لاجک سمجھانے میں اگر پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حکمتیں ہمیں بتائی نہیں گئی. ایسا نہیں کہ ان کی حکمت ہے نہیں، حکمت ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حکمتیں اس طرح واضح نہیں کی گئی. تو تیسری چیز یہ. چوتھی چیز کیا ہے؟ اونٹ کا گوشت اگر کوئی کھا لیتا ہے تو اونٹ کا گوشت کھانے سے ہی بھئی اس کا وضو ختم ہو گیا ہے. اب اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اگر وہ دوبارہ نماز پڑھنا چاہتا ہے. تو یہ بنیادی طور پہ 4 چیزیں ہیں. ان میں سے اگر ان کو ڈیٹیل تفصیل سے بیان کریں گے تو یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں ان سے وضو ختم نہیں ہوتا. کسی کو قے آ گئی، کسی کی نکسیر پھوٹ گئی، جسم کے کسی حصے سے خون نکل آیا تو اس سے سبیلین پیشاب پخانے کے جو رستے ان سے اگر خون نکلا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. جس میں عرض کیا تو اس وہاں سے کچھ بھی خارج ہو جائے وضو ختم. جسم کے اور کسی حصے سے خون نکل آنا یا نکسیر پھوٹ جانا، قے آ جانا، مطلب یہ سب چیزیں ان سے وضو ختم نہیں ہوتا، وضو نہیں ٹوٹتا. نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی کا وضو ختم ہو گیا تو اس کی نماز ختم ہے، اس کو سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا عارضہ ہو جائے تو وہ پہلے سلام پھیرتے ہیں پھر جا کے، نہیں، سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز ختم. بس جائیں وضو کریں اور وضو کر کے نماز کہاں سے شروع کریں گے؟ جی جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے شروع سے شروع ہوگی نماز. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے. اچھا ایک حدیث بھی آ رہی ہے اس حوالے سے کہ اگر کسی کا نماز میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جائے وضو کرے، اور اگر اس دوران اس نے کسی سے بات نہیں کی تو وہیں سے نماز شروع کرے. لیکن وہ روایت سندن ثابت نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے کہ جہاں وضو ختم، پچھلی نماز ختم، وضو دوبارہ ہوگا، نماز بھی نئے سرے سے ہوگی. یہ وضو کی بات آج مکمل ہو رہی ہے. کل یہیں سے غسل کی بات شروع کریں گے، 7 تیمم کی بات کریں گے، پھر انشاءاللہ اگلے موضوعات کو مکمل کریں گے. وما توفیقنا الا باللہ.